جنگ کا کردار بدل چکا، ٹیکنالوجیکل چالیں فیصلہ کن ہوں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریژن میں خطاب، کہا فوج پاکستان ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روحی ای سکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کور کی آپریشنل، تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیرپور چامے والی میں ہونے والی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ بھی کیا۔ بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا فیصلہ نہیں ہوا، ابراہم معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس کو ابراہم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے۔ بورڈ آف پیس کا دوسرا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں معاونت، تیسرا مقصد فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر مبنی دیرپا امن کا قیام ہے۔ پاکستان بین الاقوامی مسافروں کے لیے محفوظ اور کھلا ملک ہے۔ امریکی ویزا پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت اسلام آباد اور واشنگٹن میں جاری ہے۔ پاکستان کو امید ہے کہ جلد ویزا پابندیوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد مل گئی۔ 10 ماہ کی ردا فاطمہ کی لاش 8 کلومیٹر دور سے ملے۔ ماں بیٹی سیوریج کے پانی میں کئی گھنٹے بہتی رہی۔ ماں کی لاش 4 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی تھی۔ ادھر شہریوں کا بھی المناک واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ انتظامیہ کی غفلت پر پھٹ پڑے، کہا حکومت ذمہ داران کو کڑی سزا دے، مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری سے یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور ڈی پی ورلڈ کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ کے پی کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع۔ مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع پر شدید سردی کی لپیٹ۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال کر دی گئیں۔ ایران کی فوجی کارروائی کی صورت میں امریکہ اور اتحادیوں کو قیمت چکانے کی دھمکی۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر علی شام خانی کا کہنا ہے حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل اور حمایتیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو اتحادیوں کو بھی قیمت چکانا ہوگی۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کے مطابق ایران مفادات کی بنیاد پر بات چیت کرے گا۔ اگر ایران پر دباؤ ڈالا گیا تو اپنا دفاع کریں گے اور ایسا رد عمل دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون پر فروغ پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور ڈی پی ورلڈ کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और शाम में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द मौसम मुतवक्के। मरी और गलियात में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। बलोचिस्तान के शिमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। ज़ियारत से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल, राबता सड़कें बहाल। अमरीका और कनाडा में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 65 हो गई। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। अमेरिकन एयरलाइंस की 653 परवाजें मनसूख, जबकि 1000 से जायद ताख़ीर का शिकार रहीं। शिकागो में -14 और क्लीवलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। तूफान चंद्रा बरतानिया से टकराने के बाद मुल्क भर में बारिशें, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने लगीं। पंजाब में सरकारी अस्पतालों के हालात न बदल सके। सरकारी अस्पतालों में 431 ICU वेंटिलेटर गैर फाल करार। WHO के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में 3406 वेंटिलेटर्स दरकार, सिर्फ 1709 वेंटिलेटर्स फाल हालत में मौजूद। महकमा सेहत ने रवां माली साल में 1600 वेंटिलेटर्स की डिमांड रखी थी। सिर्फ 150 वेंटिलेटर्स की मंजूरी हुई, जो ताहाल खरीदारी के मराहिल में है। नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए और 70 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। चीन के साथ ताल्लुकात बरतानिया के कौमी मफाद के लिए अहम है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉमर की दौरा चीन के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के पास मुश्तरका मंसूबों के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। चीन और बरतानिया मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म आज चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे 8 साल के दौरान किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का यह पहला दौरा चीन है। ब्रिटिश एयरवेज तैयारे के दौरान प्रवास पहिया गिरने के वीडियो सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारे ने पीर के रोज लॉस वेगास के एयरपोर्ट से बरतानवी हीथ्रो फ़ज़ाई अड्डे की जानिब उड़ान भरी। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद दाएं जानिब के अहम लैंडिंग गियर का एक पहिया ज़मीन पर आ गिरा। जहाज़ को 9 घंटे के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। तहकीकात जारी है। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद हलाक। तैयारा वेनेज़ुएला की मशरकी सरहद के करीब पहाड़ी इलाके में लापता हुआ। कोकोटा से ओकाना जाने वाली परवाज से लैंडिंग से कुछ देर कबल ही राबता मुनक़ता हुआ। तैयारे में कोलंबिया कांग्रेस के एक नुमाइंदे समेत 13 मुसाफिरों और 2 क्रू मेंबर सवार थे।